ایک انسان کو میں نے دیکھا ہے، توبہ توبہ، 40-50 روٹیاں ایک ٹائم کی کھا لیتا ہے۔ ہم نے پوچھا تھوڑا سا اور کیا ہو، آسانی سے مل سکتی ہے تو لے آئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ واپس نہیں کریں گے۔ وی جوار دیارا، وی 11-12، وی غنم دیارا، وی میش مارا یارا، جوار روڑائی 10-12 ہسڑائی ہو نہیں شخرا سر، اور دا غنم روڑائی سکھ ماری۔ خیر میرے مہمان تھے یہاں، تو میں نے مؤذن صاحب کو کہا کہ 50 روٹیاں لاؤ اور پورا کنڈا دہی کا لے۔ مؤذن صاحب مجھے کہتے کس کے لیے؟ میں نے کہا مہمان آئے، خیر لے آئے۔ میں ساتھ کھا رہا تھا تھوڑا سا، مجھے کہا آپ بس کب کریں گے؟ تو میں نے کہا بس۔ جب میں نے بس کیا تو اس نے آستین چڑھایا اور وہ روٹیاں ساری اس میں ڈالی۔ مجھے کہتا ہے آپ کی تنخواہ تھوڑی ہے، آپ کے ساتھ گزارا کرتا ہوں، زیادہ نہیں کھانا، یہ کافی ہے۔ اچھا جی، یہاں اس روڈ پر اب ہم کھڑے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے، تو میں نے رکشے کو آواز دی، مجھے کہا رکشہ مت بلاؤ نا، مجھے رکشہ نہیں لے جائے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں، بہت لمبے تھے اور بہت موٹے تھے۔ پھر رکشے والا آگے، میں نے کہا کون جا رہے؟ میں نے کہا حضرت کا نا۔ مجھے کہا اب سارے رکشے والے ایسی باتیں کریں گے، اب آپ میری بےزتی کرتے، اب آپ ایک کام کرو کہ ہنسنا نہیں آپ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک رکشے والا آگے رک گیا، مجھ سے کہا کون جا رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت جیسا دیکھا کہا نہیں، کہا جاؤ بھائی جاؤ۔ اس نے رکشہ چالو کیا، انہوں نے الٹا ہاتھ ایسا معمولی سا رکھا اس پہ، رکشہ اپنی جگہ جمع ہوا ہے، ہل نہیں سکتا ہے، اور دوسری طرف سے کہ باتیں کرتے ہوئے وہاں تو خان دبا ہو رہے۔ رکشہ والا حیران ہے کہ چالو رکشہ رکا ہوا، طاقت دیکھو ذرا اس کی۔ تو وہ اترا اور رکشے کو اندر سے کھولا، ایسا کیا دیکھا اس میں پانی وانی صفائی۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا چالو کیا تو اس نے پھر ہاتھ رکھ دیا سائڈ پہ، وہ رکا ہوا پہیے اپنی جگہ جھمے ہوئے، ہل نہیں رہا بالکل۔ تو ان کو کہا اچھا حضرت بیٹھ جائیے، سمجھ گیا وہ۔ جب حضرت بیٹھ گئے تو مجھے کہا السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ رکشہ ایسا ہل رہا تھا بالکل۔ میں نے کہا کیا بھر گئی، اور تقول اور کہنے لگی حل میں مزید تھوڑا اور ہو تو اچھا ہے۔ استغفر اللہ۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل آف پاکستان، وہ مشہور ہے نا کثرت خوری میں، نواب بہاولپور نے ان کی دعوت کی تھی اور مہمان تھے ان کے۔ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل پاکستان، جب بہاولپور نواب دعوت کرے اور خواجہ سے آ رہے ہو تو وہ کس قدر جو ہے نا چہل پہل کی دعوت ہوگی۔ تو خواجہ سے کہ ان سے بے تکلفی تھی، 1-2 گھنٹے پہلے آ گئے اور ان کو کہا چکاؤ کیا پکایا۔ وہ لاتے گئے، وہ چکتے گئے، وہ دیکھ خالی ہو گئے۔ خواجہ سے بیٹھے ہوئے تو نواب بہاولپور فوراً وہاں آئے۔ ہمارے استاد مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں امام تھے۔ حضرت کو کہا کہ حضرت آج بے عزتی کا دن آیا، مہمان اب آ رہے ہیں اور اس حضاجر نے کھانا ختم کر لیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس وقت اور کوئی کام نہیں ہو سکتے، بہاولپور کے ہوٹلوں میں دیر تک کھانا ملتا ہے، پیسے بھیجو کہ جتنا کھانا ہے سارا اٹھاؤ۔ انہوں نے پیسے بھیجے، گاڑیاں بھیجی، بھئی جہاں چاول پکے، مرغیاں ساتھ سب اٹھا لا۔ خیر جب مہمان بیٹھ گئے کھانا کھانے، خواجہ سے بھی ساتھ بیٹھ گئے، کہا کھانا تو اب کھانا ہے، وہ تو چک چکے۔ جب سب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے تو خواجہ صاحب نے کہا میں رات گزار کے صبح آؤں گا، بے تکلفی تھی بہت۔ تو نواب صاحب نے ان کے سرکاری ڈاکٹر کو کہا کہ ذرا خیال رکھنا، خواجہ صاحب نے ذرا کھانا زیادہ کھایا ہے۔ اس نے کہا بے فکر رہو۔ رات کو 1-2 بجے کے قریب خواجہ صاحب اٹھے اور ایسے دوڑے تو وہ اٹھا، سر دوا تیار ہے؟ کہا نہیں یہ کوئی دیکھو دراز وراز کھولو، کہیں کوئی بسکٹ ڈبل روٹی، بھوک لگی ہے۔ وہ سمجھے کہ پیٹ میں درد شروع ہوا ہے، وہ کہتے نہیں بھوک لگی ہے بہت زیادہ۔ یوم نقول لجہنم
جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے حل امتلأت، تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، اور یہ کہے گی کہ کچھ اور ہو تو اچھا ہے، وأزلفت الجنت للمتقین، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید دور نہیں ہوگی، ھذا ما توعدون، یہ تم سے وعدے ہیں، لکل اواب حفیظ، ہر اللہ کی طرف مائل اور حفاظت کرنے والے عزت و آبرو کی، اس کو جنت ملے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈر رہا تھا اللہ رحمان سے بن دے کے، وجاء بقلب منیب، اور آیا ایسے دل کے ساتھ جو اللہ کی طرف مائل ہو، ادخلوها بسلام، داخل ہو جا جنت میں سلام کے ساتھ، امن کے ساتھ، یا تم کو سلام پڑھا جائے گا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلام علیکم طبتم، مختلف، سلام قولا من رب الرحیم، آخر کار اللہ کی طرف سے سلام پیش ہوگا، ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے ہوگا جو یہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اور نعمتیں بھی ہیں، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتیں، ہم اشد منہم بطشا، وہ مضبوط تھے ان سے پکڑ میں، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، پس انہوں نے سوراخ کیے شہروں میں، شہر میں سوراخ کرنا پڑتا ہے تب پل بنتا ہے، سرنگ بنانے پڑتے، عمارات بنانی پڑتی، فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، انہوں نے شہروں کو چھان مارا تحقیق سے، عمارات سے، حل من محیص، ہے کوئی چھٹکارا، ان کو کوئی بچا سکا، ان فی ذلک لذکرا، بے شک یہ نصیحت ہے، لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، او القى السمع، یا اس کو دیے، یا وہ ڈالے کان میں، وہ شہید اور وہ بیدار ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور یہ نصیحت ہے اس شخص کے جس کا دل ہو، او القى السمع، یا وہ کان لگا کے سنے، وہ شہید اور وہ بیدار ہو، ایک شخص سن رہا ہے، کان کھڑے ہیں، دل غائب ہے، کیا سن رہا ہے وہ؟ اور ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان میں، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، وما مسنا من لغوب، اور ہمیں چھوا تک نہیں کسی تکاوٹ نے، فاصبر علی ما یقولون، جم جائیے جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، تسبیح کیجیے رب کی حمد بھی، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، سورج ڈوبنے سے پہلے، یہ 5 نمازیں آ گئی، ومن اللیل فسبحوا، اور رات کی بھی تسبیح کرے، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، نمازوں کے بعد دعا اور ذکر مسنون، واستمع یوم ینادی المنادی بمکان قریب، واستمع، سن لیجئے، یوم ینادی المنادی، جس دن آواز لگائے گا آواز لگانے والا اسرافیل علیہ السلام، بمکان قریب، قریبی جگہ سے، حدیث میں ہے حضرت نے فرمایا، میں جب معراج گیا میں نے اسرافیل کو دیکھا، ایک ٹانگ آگے ایک پیچھے، بنسری منہ کے ساتھ لگایا ہوا، اس پہ انگلی رکھا ہوا اور منہ قریب کیا ہوا ہے، بس امر اللہ کا منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے ہنسی نہیں آتی اس ڈر سے کہ بس حکم ملے اور وہ فوراً بجائے۔ اس بنسری میں ایسا زہر ہوگا کہ تمام زندہ سر مر جائیں گے، تمام عمارات اکھڑ جائیں گی، یہی جیسے یہ ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم کے نظریات ہے، اس سے بڑھ کر اس میں طاقت ہے۔ پھر دوبارہ بجے گی، پھر یہ زندہ ہوں گے اور حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سنیں گے یہ چیخ و پکار صحیح طرح، ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے بھی اور ہماری طرف لوٹنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پھٹ پڑے گی زمین ان سے دوڑتے ہوئے، بڑی اجلت کے ساتھ زمین پھٹ جائے گی، لوگ باہر آ کے بھاگیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ دوبارہ اٹھانا ہمارے لیے آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار،
آپ نہیں ہے ان کے اوپر زوراور زبردستی منوانے والا. فذکر بالقرآن، بس آپ نصیحت فرمایا قرآن کے ذریعے. من یخاف وعید، جو ڈرتا ہوں اللہ کے عذاب سے اس کو فائدہ جلدی ہوگا. وقفہ کرو.